مسیح کے پرفضل عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند نے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو موقع بخشا تاکہ ہم سب مل کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے میسج میں ہم نے یوتخس کے کردار پر سیکھا اور اسی کردار کو، اسی میسج کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج بھی ہم کلام مقدس میں سے یہ سیکھیں گے کہ یوتخس جو تھا وہ کھڑکی میں کیوں بیٹھا۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اعمال کی کتاب ہے، اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے: جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے اور یوتخس نام ایک نوجوان کھڑکی میں بیٹھا تھا۔ اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا اور جب پالوس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا۔ اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پالوس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، یہ جو یوتخس تھا، بیسیکلی اس کو نظر آنے کا شوق تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ دنیا اس کو دیکھے اور یہ دنیا کو دیکھے۔ اور جب یہ کھڑکی میں بیٹھا تو اس کی آدھی باڈی جو تھی وہ کھڑکی کے اندر تھی اور آدھی باڈی اس کی کھڑکی کے باہر تھی، یعنی اس کا آدھا وجود کھڑکی سے اندر اور آدھا وجود کھڑکی کے باہر تھا۔ یعنی یہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ دین کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا اور دنیا داری کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتا تھا۔ یعنی آدھی باڈی دی اندر چرچ کے اندر، یعنی اگر یہ پاسٹر صاحب دیکھیں تو یہ زور سے نعرہ لگائے کہ پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، اور ساتھ ہی اگر کھڑکی کے باہر دیکھے تو آنے جانے والوں کو بھی یہ بائے بائے کرے۔ یعنی یہ چرچ کے اندر جلتے ہوئے چراغ کو بھی دیکھنا چاہتا ہے جو خداوند کی حضوری کی علامت ہے، اور یہ کھڑکی کے باہر جلتی ہوئی شہر کی بتیوں کو بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ چاہتا ہے کہ دین اور دنیا داری کو ساتھ لے کر چلے۔ اور میرے عزیزو، نہ یہ سرد ہے اور نہ یہ گرم ہے، یہ نیم گرم ہے۔ جبکہ کلام فرماتا ہے یا تو سرد ہو یا پھر تو گرم ہو۔ یہ دین کو اور دنیا داری کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے بیٹے بیٹیاں جو دین اور دنیا داری کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، وہ قائم نہیں رہتے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر اس کی آدھی باڈی کھڑکی کے اندر اور آدھی باڈی باہر۔ اب اگر اس کا فوکس چرچ ہوتا، خدا کے لوگ ہوتے اور وہ کلام ہوتا تو یہ اندر کی طرف گرتا، اور اندر یہ نہ صرف نقصان سے بلکہ بڑے نقصان سے بچتا، کیونکہ ایک تو ہائٹ کم تھی، دوسرا لوگ موجود تھے اور خدا کے بندے بھی یہاں پر موجود تھے۔ یہ اس کا فوکس چرچ تھا ہی نہیں، اس کا فوکس کلام تھا ہی نہیں، اس کا فوکس دنیا داری تھی۔ اور جب اس کا فوکس دنیا داری تھی تو دنیا داری نے میرے عزیزو اس کو باہر کھینچ لیا، اور کلام میں لکھا ہے یہ تیسری منزل اور تیسری منزل کی کھڑکی سے گرا اور گر کر مر گیا۔ سب لوگوں نے کہا کہ فینشڈ، ختم، سب کچھ ختم، کیونکہ بندہ مر گیا، دم باقی نہ رہا۔ لیکن کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ خدا کے بندہ نے کہا کہ اس میں دم ابھی باقی ہے، اور خدا کے بندہ نے اسے گلے سے لگایا اور خدا کے پاک روح نے کام کیا، اور موت جو تھی وہ زندگی میں تبدیل ہو گئی۔ ہاللیلویا۔ آج میرے عزیزو، جتنے بیٹے بیٹیاں مجھے اس وقت سن رہے ہیں،
آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی غلط ڈیسیژن کی وجہ سے آپ ناکام ہو گئے، آپ فیل ہو گئے، تو یسوع مسیح کے قدموں میں آئے۔ وہ گرے ہوئوں کو اٹھاتا ہے، وہ گلے سے لگاتا ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ وہ آپ کی نا امیدیوں کو امید میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ آپ کی ناکامیوں کو فتح مندی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اس کے قدموں میں آئیں گے تو آپ پھر ناکام نہیں ہوں گے، آپ فتح مند ہوں گے، اور خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے گا۔ ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور یقیناً آپ نے پہلے یوتھکس کے جو اس کا پہلا حصہ میں نے بیان کیا، اس سے بھی برکت کو ریسیو کیا، اور یقیناً اس میسج سے بھی آپ برکت کو ریسیو کریں گے، اور بتھیرے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، مسیح کے نام سے آمین۔